ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہمارے نزدیک تو جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہی سب سے بڑا مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ذخیرہ عمل لے کر آئے گا، یہ ساری چیزیں ان کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، وہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، کسی کو ظلماً مارا پیٹا ہوگا، تو ان سب مظلومین اور حقداروں کو ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر ان ساری حق تلفیوں اور مظالم کے عوض اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور پھر انجام کار اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے فریق کے مقابلے میں زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کر دے، یا زیادہ وہ چرب زبان ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں بات بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ چرب زبان ہو تو میں اس کے ظاہری دلائل سن کر بالفرض اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہو، میں نے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو، تو جس شخص کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دوں تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے اسے نہ لے، کیونکہ وہ یہ سمجھ لے کہ در حقیقت میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر دے رہا ہوں۔ وہ کیا سمجھے؟ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر دے رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین بھی ظلماً لے لی، ایک بالشت زمین بھی ظلماً لے لی، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کو توق بنا کر ڈالے گا، 7 زمینوں کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو دوسروں کے حق کھا جاتے ہیں، دوسروں کے حق پر اپنا حق جماتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی سارا تو ہمارا حق ہے، اسلام جو ہے اس حوالے سے نہایت ہی محتاط رہتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ وراثت جو ہے نا اس کو طویل نہ کیا جائے۔ اسلام کا جو حکم یہ ہے کہ وراثت کو جلد از جلد تقسیم کیا جائے تاکہ آپ جو ہے گناہوں سے بچ جائیں۔ جتنا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے، جتنا مشترکہ وہ مال رہے گا، اتنا بہت سے لوگوں کا گناہوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔